بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، کیا حال ہے آپ کا؟ تو ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ اس میں یہ چکن کا سالن بنا رہی ہوں، بہت ہی سمپل تھا چکن کڑھائی کا سالن، سمپل بٹ ویری یمی۔ تو اس میں یہ دکھا رہی ہوں، سب سے پہلے میں نے پیازوں کو گولڈن براؤن کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے سائڈ پہ ادرک، لہسن اور ہری مرچ سپریٹ کر لی تھی۔ اب میں ان کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کروں گی۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا، جو ثابت دھنیا ہوتا ہے خشک والا وہ میں بلینڈر میں ایڈ کرتی ہوں، پلس ایک اور چیز زیرہ، جس کو سفید زیرہ کہتے ہیں، وہ اس کے میں 1 چمچ بھر کے ایڈ کر دیتی ہوں بلینڈر میں۔ جب میں ادرک، لہسن اور سبز مرچ کو بلینڈ کرتی ہوں تو ساتھ میں یہ 2 چیزیں ایڈ کرتی ہوں، میں پاؤڈر وغیرہ نہیں ایڈ کرتی، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ یہ میں آفٹر گولڈن براؤن پیاز کو کرنے کے بعد میں چکن ایڈ کیا اس میں پین میں، نے اپنے ڈیگچی میں، اور اب میں ان پیازوں کے ساتھ ہی چکن کو فرائی کروں گی۔ چکن کو فرائی کرنے سے آپ کا کھانا بہت مزے کا بنتا ہے، اور جو اس کی اسمیل وغیرہ نا، ایک جو چکن کی پرٹیکولر اسمیل ہوتی ہے وہ بھی نہیں آتی ہے۔ تو میں مطلب یہ ضرور کرتی ہوں ڈائریکٹ۔ تھوڑا سا میرا طریقہ کھانا بنانے کا جو ایک عام طریقہ اس سے ڈفرینٹ یہ ہے کہ میں پہلے مسالہ نہیں بناتی، میں اپنے طریقے سے پیازوں کے ساتھ چکن کو فرائی کرتی ہوں، اینڈ بلیو می اٹ ٹرنز آؤٹ ریئلی گڈ۔ اور چکن بہت یمی ہوتا ہے، بہت سافٹ ہوتا ہے، اور اس میں اسمیل بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور بہت ہی سمپل ہے یہ سارا۔ اس لیے میں اچھی طرح سے چکن کو براؤن وائٹ اس کا جو ہے نا، اچھی طرح سے میں چکن کو اچھی طرح سے اس کو فرائی کر رہی ہوں۔ سو ڈیورنگ فرائنگ میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا اپنے ذائقے کے حساب سے، جتنا ہمارے گھر میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں نے بلینڈر میں وہ جو چیزیں ابھی آپ کے سامنے ڈالی ہیں وہ بھی بلینڈ کری۔ تو جیسے ہی ہمارا جو چکن ہے اس کا وہ جو ریڈش اور پنکشنس ختم ہو جائے گی، اور اس پہ ایک ہلکا سا بالکل وہ جو لائٹ براؤن سا، وائٹش براؤن سا کلر آ جائے گا نا، تو میں اس کے اندر اپنا یہ جو بلینڈڈ پیسٹ ہے ادرک لہسن کا اور سبز مرچوں کا یہ ڈال دوں گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ پھر اس کے ساتھ ہمارا چکن فرائی ہوگا۔ تو اور آپ سب بتائیں کیا حال چال ہے؟ یہ جب سب کیسا چل رہا ہے؟ گرمی تو آج کل بہت زیادہ ہے، لیکن کچن میں بندے نے کھانا تو بنانا ہی ہوتا ہے۔ اور آپ بلیو کریں کہ جب میں کچن میں کھانا بناتی ہوں تو میں یہ نہیں کرتی چیزیں ڈال کے رکھ دیں خود ہی پک جائے گی آنٹی۔ میں آل دا ٹائم اس کی اپنی جو کھانا ہے اس کے اوپر سر پہ کھڑی رہتی ہوں اور اس کو خود سے سارا کچھ کرتی ہوں۔ اچھا جی، یہ دیکھیں، میں نے اس میں وہ پیسٹ بھی ڈال دیا بلینڈر میں جو میں نے بلینڈ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب میں اس کی پھر سے بنائی کر رہی ہوں تیز آنچ کے اوپر۔ تیز آنچ کے اوپر جب آپ کھانے کی بنائی کرتے ہیں نا تو کھانا بہت مزے کا بنتا ہے۔ یہاں پہ ان کی اچھی طرح سے بنائی ہو رہی ہے، اور میں اس کو خود کھڑے ہو کے اس کی بنائی کر رہی ہوں۔ اور اس کے بعد میں ساتھ ہی اس کے 1 کلو چکن ہے تقریباً، میں اس کے ساتھ ہی 2 جو ہے وہ بڑے سائز کے ٹماٹر کاٹ کے اس میں ایڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ ٹماٹر کاٹ کے ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں دہی ایڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ میں نے اس کو اچھی طرح جب بھون لیا نا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ادرک اور لہسن پک گیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ پہ میں نے ٹماٹر ایڈ کر دیا، بالکل اس کے فوراً بعد ہی جیسے ہی وہ اچھی طرح سے پک گیا، اب ساتھ ہی میں نے لال مرچ ڈالی ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق۔ آپ کے سامنے پہلے میں نے اس میں نمک ڈالا تھا، اب لال مرچ ڈالی، اب تھوڑا سا میں گرم مسالہ ایڈ کروں گی، اور تھوڑی سی ہی میں کالی مرچ ایڈ کروں گی، کیونکہ ان دونوں سے ایک اچھا فلیور بھی بنتا ہے اور کلر بھی آتا ہے، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہم نے ڈالی اس میں، کوئی ہم نے بازار کا پیکٹ نہیں ڈالا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے بھنائی کر کے اس کو 10 منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دہی ایڈ کری میں، صحیح ہے۔ اب اس کی ہم اچھی طرح سے بھنائی کریں گے، پھر ہم اس کو ڈھک کے، جب یہ پوری طرح بھنائی ہو جائے گی ہم اس کو ڈھک کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے، صحیح ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا چکن جو ہے وہ 10 منٹ ہم نے جب پکنے کے لیے چھوڑا، اس کے بعد اس کی کچھ ایسی شکل تھی، صحیح ہے۔ اب میں نے جیسے ہی اس کو ڈھکن ہٹایا، مسالہ تقریباً پک چکا تھا، تھوڑے سے بڑے پیسز ٹماٹر کے تھے، اور یہ میں نے اس میں تھوڑا سا ذرا سرکہ ایڈ کیا، سرکے سے ایک اچھا فلیور آتا ہے، دہی کے ساتھ ہی کھٹاس مزیدار سی، بالکل بہت تھوڑا سا ایڈ کیا تھا، بہت زیادہ نہیں۔ تو بس تھوڑی دیر میں اس کو ویسے ہی تیز آنچ پہ اس طرح سے اور مزید بھنائی کرتی ہوں۔ اور یہ میں نے فریش کٹے ہوئے اس میں
سبز مرچ ایڈ کی اور ساتھ ادرک ایڈ کر دیا اینڈ گرین پیپر ہری مرچ اور جو ہوتا ہے جتنا میں کر سکتی ہوں ہم اتنا اس میں ایڈ کریں گے اور یہ ہمارے سالن کا ایک ڈفرینٹ افیکٹ کریٹ کرے گا اس کے اندر. لک ایٹ دا لک آف دا سالن ناؤ. ماشاء اللہ لکنگ ویری حسین بیوٹیفل یمی. تو میرے سالن یہاں پہ یہ بالکل ریڈی تھا. تو میں نے اس کو ٹیسٹ کیا. ماشاء اللہ اتنا مزیدار تھا. بالکل اس کا ذائقہ ایسے ہی تھا جیسے بازار والے سالن کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے بھی بالکل اسی طرح بنانا. سالن بہت مزے کا بنا تھا اور سب کو بہت پسند آیا تھا. دیکھیں کتنا سمپل سا طریقہ ہے لیکن یہ بلیو میں اتنا مزے کا بنتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں نے اینڈ پہ اس پہ ایک آدھا لیمن بھی میرے پاس پڑا ہوا تھا وہ بھی ڈال دیا تھا گارنشنگ کے لیے اور بہت مزہ آیا. اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے پارک چلی گئی. یہ پارک دیکھیے ماشاء اللہ کتنا خوبصورت منظر ہے یہ پارک کا. اور وہاں ہم نے تھوڑی دیر واک کی. ہم نے سوچا تھوڑا سا ذرا ہلکی پھلکی واک ہو جائے اور تھوڑا سا بندہ نیچر کے قریب جائے اور تازہ ہوا میں سانس لے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. تو بس تھوڑی دیر ہم نے پارک میں گزاری. اس کے بعد پھر ہم گھر واپس آ گئے. اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی. آج میں بیٹھ کے اپنا تھوڑا سا کام کر رہی تھی. یہ میں نے اینڈ پہ یہ جو آپ سے اسکرین شاٹ یہ شیئر کیا یہ وہ ہے جو میں نے ڈیزائن کیا تھا. چلیں ٹھیک ہے, ملتے ہیں ہم سے نیکسٹ ولاگ میں. وہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اینڈ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.